السلام علیکم دوستو، یہ کہانی میرے ایک دوست نے مجھے سنائی تھی۔ اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوست سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ شہر کی زندگی میں آدھی رات کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتی، گہما گہمی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، اور وہ بس کے ذریعے گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ لیکن اتفاق سے کوئی بس، وین یا کوئی اور سواری آتی دکھائی نہ دی۔ ہاں، ایک رکشہ دکھائی دیا، لیکن رکشے والا پیسے بہت مانگ رہا تھا، سو اس نے سوچا کہ کچھ دیر مزید انتظار کر لیتا ہوں۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تو ایک گاڑی آتی نظر آئی جو اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس گاڑی میں ایک بہت ہی جوان سال اور خوبصورت لڑکی سوار تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوا کہ لڑکی رات کے اس پہر میں اس کو لفٹ دے رہی ہے۔ بہرحال وہ شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کا گھر قبرستان کے پاس ہے نا؟ یہ سنتے ہی اس کی تو جیسے سانس رک گئی۔ وہ لڑکی اسے کیسے جانتی تھی؟ پہلی بار اس کو عجیب لگا، مگر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار تھا۔ لڑکی سے بھینی بھینی، دھیمی دھیمی، بہت ہی مدھر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے خیال آیا کہ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ یکا یک وہ مسکرائی۔ آپ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ یہ سنتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ میں دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں؟ اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس دوران وہ بولی، تمہارا نام منصور ہے نا؟ اس سے بڑا اور کیا جھٹکا ہو سکتا تھا، مگر جانے کیوں اس نے سر اقرار میں ہلا دیا۔ ہاں، میرا نام منصور ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی رک گئی۔ بولی، لو تمہارا گھر آ گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے جیسے ہی دیکھا، وہ قبرستان کے پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کا گھر کافی دور تھا۔ وہ بولی، منصور آؤ نا، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے منصور کو ہاتھ سے پکڑا اور سڑک کی بجائے قبرستان کی طرف لے کر چل پڑی، اور ایک جگہ رک کر بولی، تمہارا گھر آ گیا ہے، اب تم آرام کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نیم پختہ قبر کی جانب اشارہ کیا تو قبر کھل گئی۔ قبر پر منصور جعفری کے نام کا کتبہ لگا ہوا تھا۔ لڑکی اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں۔ یکا یک منصور کے دل پر ایک لڑکی کی محبت کا اثر ہوا۔ وہ قبر میں اتر گیا اور کسی مردے کی طرح سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اسے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ جاوید اٹھو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کے والد کی آنکھیں بہت نم تھیں۔ جاوید بیٹے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں جاوید نہیں، میں منصور ہوں۔ اور کہاں گئی وہ لڑکی کہاں گئی؟ دن یوں ہی بیت گئے، مگر منصور نے جاوید کا نام قبول نہ کیا، نہ والد کو پہچانا۔ پھر ایک دن اس کے والد اس کو ایک پیر کامل کے پاس لے گئے اور اس کا روحانی علاج کیا گیا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ جاوید کے ساتھ حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ وہ اسے قبرستان میں منصور جعفری کی قبر پر لے گئے، جو 20 سال پہلے قتل ہوا تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بھائیوں نے منصور کو قتل کر دیا اور بہن کو دوسرے شہر لے گئے تھے، جس کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی۔ جب منصور کی تصویر دیکھی گئی تو ان سب کو حیرانی کا بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ جاوید اور منصور کے نقش و نگار، چہرہ بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ کیا آج بھی دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔